حسد کیسے خوشیوں کو کھا جاتا ہے؟ اپنی خوشیوں کو نظر بد سے بچانا سیکھیں۔ اسٹاپ سکرولنگ۔ کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ جیسے ہی آپ کی زندگی میں کوئی خوشی آتی ہے اچانک سب کچھ بدلنے لگتا ہے؟ کبھی کوئی اچھی خبر ملتی ہے، کوئی کامیابی حاصل ہوتی ہے، دل سکون محسوس کرتا ہے، لیکن چند دن بعد وہی خوشی جیسے کہیں گم ہو جاتی ہے۔ کبھی سوچا ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کبھی ایسا لگتا ہے کہ کچھ لوگ آپ کی خوشی دیکھ کر خوش نہیں ہوتے۔ ان کے چہروں پر مسکراہٹ تو ہوتی ہے لیکن دل کے اندر کچھ اور چل رہا ہوتا ہے۔ آج کا یہ پیغام صرف ایک ویڈیو نہیں بلکہ ایک ایسا آئینہ ہے جو ہمیں حسد، نظر بد اور اپنی خوشیوں کی حفاظت کے بارے میں سوچنے پر مجبور کر دے گا۔ دوستو، حسد صرف ایک گناہ نہیں، یہ ایک ایسی آگ ہے جو سب سے پہلے حسد کرنے والے کے اپنے دل کو جلاتی ہے۔ جب کوئی شخص دوسروں کی نعمتیں دیکھ کر بے چین ہونے لگتا ہے، جب وہ یہ چاہنے لگتا ہے کہ سامنے والے سے یہ نعمت چھن جائے، تو یہی حسد ہے۔ اور حیران کن بات یہ ہے کہ حسد صرف حسد کرنے والے کو نقصان نہیں پہنچاتا، بلکہ اس کی منفی توانائی دوسروں کی خوشیوں پر بھی اثر ڈال سکتی ہے۔ اسی لیے اسلام نے نظر بد اور حسد سے بچنے کی تعلیم دی ہے۔ بعض اوقات ہم اپنی ہر خوشی دنیا کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ نئی گاڑی خریدی، فوراً پوسٹ۔ نیا گھر لیا، فوراً تصویر۔ کسی کامیابی کا موقع ملا، فوراً اعلان۔ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہر دیکھنے والا ہمارے لیے خوش نہیں ہوتا، ہر ماشاءاللہ لکھنے والا دل سے دعا نہیں دیتا۔ کچھ نظریں تعریف کے پردے میں بھی حسد چھپا لیتی ہیں۔ اسی لیے بزرگ ہمیشہ کہتے تھے، اپنی خوشیوں کو ہر کسی کے سامنے مت کھولو۔ یاد رکھیں، ہر راز کو بازار میں لے جانا عقل مندی نہیں، ہر نعمت کو سب کے سامنے ظاہر کرنا ضروری نہیں۔ کچھ خوشیاں صرف آپ اور اللہ کے درمیان خوبصورت رہتی ہیں۔ آج سوشل میڈیا کے دور میں ہم اپنی زندگی کی ہر چھوٹی بڑی بات دوسروں کو دکھانے کے عادی ہو چکے ہیں، لیکن کبھی سوچا ہم اپنی زندگی کے بہترین لمحے لوگوں کو دکھا تو دیتے ہیں، مگر اپنی حفاظت کے لیے کیا کرتے ہیں؟ کیا ہم ماشاءاللہ کہتے ہیں؟ کیا ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں؟ کیا ہم اپنی نعمتوں کو اللہ کی امانت سمجھتے ہیں، یا پھر ہم فخر اور نمائش میں کھو جاتے ہیں؟ دوستو، شیطان کو سب سے زیادہ خوشی اس وقت ہوتی ہے جب انسان غرور میں آ جائے، جب انسان یہ سمجھنے لگے کہ یہ سب کچھ میری محنت کا نتیجہ ہے، میری قابلیت کا کمال ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر اللہ ایک لمحے کے لیے بھی اپنی رحمت ہٹا لے تو انسان کچھ بھی نہیں۔ اس لیے جب بھی زندگی میں کوئی خوشی آئے، سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ نعمت کی نمائش نعمت کے زوال کا سبب بن جائے۔ حسد کا ایک اور نقصان یہ ہے کہ یہ دل کا سکون چھین لیتا ہے۔ حسد کرنے والا شخص کبھی خوش نہیں رہ سکتا۔ وہ اپنی زندگی نہیں جیتا بلکہ دوسروں کی زندگی دیکھتا رہتا ہے۔ اگر کسی کے پاس اچھی چیز آ جائے تو وہ پریشان، اگر کسی کو کامیابی مل جائے تو وہ پریشان، اگر کسی کی تعریف ہو جائے تو وہ پریشان۔ ایسا شخص دنیا کی ہر نعمت پالے پھر بھی اس کے دل کا خلا ختم نہیں ہوتا، کیونکہ حسد ایک ایسی بیماری ہے جو دل کو اندھا کر دیتی ہے۔ اور دوسری طرف جو شخص اللہ کی تقسیم پر راضی رہتا ہے وہ ہمیشہ سکون میں رہتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اللہ جسے جو دیتا ہے حکمت کے ساتھ دیتا ہے۔ کسی کو دولت دی، کسی کو صحت دی، کسی کو عزت دی، کسی کو علم دیا۔ ہر شخص کا امتحان الگ ہے، ہر شخص کی کہانی الگ ہے۔ لہٰذا دوسروں کی نعمتوں کو دیکھ کر جلنے کے بجائے اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنا سیکھیں۔ شکر ادا کرنے والا انسان کبھی غریب نہیں ہوتا اور ناشکری کرنے والا کبھی امیر نہیں ہوتا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی خوشیاں محفوظ رہیں تو چند باتیں ہمیشہ یاد رکھیں۔ اپنی ہر کامیابی کا شور مت مچائیں، ہر خوشی ہر شخص کو مت بتائیں، ماشاءاللہ کہنا اپنی عادت بنائیں، صبح و شام کی مسنون دعاؤں کا اہتمام کریں، اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں۔ اور سب سے اہم، اپنے دل کو حسد سے پاک رکھیں، کیونکہ جس دل میں دوسروں کے لیے خیر ہو، اللہ اس کے لیے آسمانوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ آج اگر آپ کسی کی کامیابی دیکھیں تو دل سے دعا دیں، اگر کسی کو خوش دیکھیں تو اس کی خوشی میں خوش ہوں۔ یقین جانیں، دوسروں کے لیے خیر چاہنے والا انسان کبھی محروم نہیں رہتا۔ آخر میں صرف اتنا یاد رکھیں، آپ کی سب سے بڑی حفاظت لوگوں کی نظروں سے نہیں بلکہ اللہ کی رحمت سے ہوتی ہے۔ لہٰذا اپنی خوشیوں کو اللہ کے سپرد کریں، اپنی کامیابیوں پر شکر ادا کریں، اپنی دل کو حسد سے پاک رکھیں اور اپنی نعمتوں کو نظر بد سے بچانے کے لیے ہمیشہ اللہ کا نام لیتے رہیں۔
کیونکہ جب اللہ حفاظت کرنے والا ہو تو دنیا کی کوئی نظر آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی.